ایک چیز آپ اور ذہن نشین کر لیں کہ سیٹلائٹنگ ایسا عمل ہے کہ جس میں بیک وقت آپ ملٹی ڈائمینشنل میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ٹیلی فون ایک کیبل کے ذریعے آپ سے لنک ہوتا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو یا آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو جب آپ کو ٹیلی فون کنیکشن لیتے تھے تو ٹیلی فون ایکسچینج سے آپ کے گھر تک ایک انڈر گراؤنڈ کیبل لے کی جاتی تھی، یا ٹیلی فون پولز کے ذریعے ایک کیبل آپ کے گھر تک پہنچائی جاتی تھی، وہاں ڈی لگائی جاتی تھی، ڈی یعنی ڈسٹریبیوشن پوائنٹ، اور پھر وہاں سے آپ کو سگنل دیا جاتا تھا، اور وہ کیبل آندھی چلے، طوفان آئے یا کسی ایونچویلٹی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو وہ کیبل کٹ جاتی تھی اور آپ کا ٹیلی فون کئی کئی دن، بعض اوقات کئی کئی ہفتے نہیں چلتا تھا، اور آپ کو ٹیلی فون کنیکشن لینے کے لیے بھی سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں اور بڑے پیسے بھی دینے پڑتے تھے۔ اور پھر یہ دور آیا کہ ڈیجیٹل ٹیلی فون آ گیا، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہوئی، اور اب آپ ٹیلی فون کنیکشن ان آرز لے سکتے ہیں، کوئی بودریشن نہیں ہوتی۔ وی فون بھی آپ کو مل جاتا ہے، کیبل کے ذریعے بھی فون مل جاتا ہے آپ کو۔ سیل فون کے آنے کے بعد اور سہولت ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سیٹلائٹ سگنل کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل سگنلز بیک وقت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے جب وہ سگنلز کور ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیلی فون تک رسائی آسان، سہل، اور ایک آدمی بیک وقت مختلف ٹیلی فون کمپنیوں کے ٹیلی فون سیٹس رکھ سکتا ہے۔ ایک کمپنی کا ایک سم لے لیں، دوسری لے لیں، اب تو ایک ٹیلی فون میں بھی دو دو تین تین چار چار سمیں آ گئی ہیں کہ آپ مختلف کمپنیوں کے نمبرز لیں اور ایک ہی ٹیلی فون کے ذریعے ایک خاص پوائنٹ دبانے کے بعد آپ سوئچ اوور کر سکتے ہیں اور مختلف کمپنیوں کے ٹیلی فون کنیکشنز یوز کر سکتے ہیں، جس کا تصور آج سے کچھ عرصے پہلے تک بالکل نہیں تھا۔ اسی طرح سیٹلائٹ کی ڈیولپمنٹ کی تاریخ بھی ایک بڑی ہی دلچسپ اور منفرد نوعیت کی حامل ہے۔ آج سے چار پانچ ڈیکیڈز پہلے، یعنی 1960 سے پہلے، عام طور پر یہ تصور نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں آپ کنونشنل کی بجائے ڈیجیٹل اور ہائی ٹیک کمیونیکیشن کر سکیں گے۔ سیٹلائٹ کی ابتدائی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو 1960 کا عشرہ یا دہائی ایسی ہے جس میں آپ کو آسانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کئی ڈیولپڈ ملکوں نے جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر ریسرچ شروع کی، انہوں نے اپنے اپنے سیٹلائٹس چھوڑے۔ ان سیٹلائٹس میں جو نمایاں ملک ہیں میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں یو ایس ایس آر، یو ایس اے، یو کے، فرانس، چائنا، انڈیا اور اٹلی شامل ہیں، جو 1960 کے مڈ تک اپنے اپنے سیٹلائٹ چھوڑ چکے تھے۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا یو ایس ایس آر۔ آج دنیا میں یو ایس ایس آر کا وجود نہیں ہے۔ یہ روس کا یا سوویت یونین کا پرانا نام تھا جب سوویت یونین متحد تھا، یونائٹڈ تھا۔ جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اسی طرح سوویت یونین بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کہلاتی تھیں۔ بہت سے خطے مل کر ایک ملک بناتے تھے، لیکن پھر افغان وار ہوئی، جب سوویت یونین نے، یو ایس ایس آر نے افغانستان پر قبضہ کیا تو ایک طویل جنگ لڑنا پڑی، اور اس جنگ کی شکست کے بعد سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج سوویت یونین یا یو ایس ایس آر کی بجائے اس کے مرکزی خطے کا نام روس ہے، جبکہ باقی جو ممالک اس کے ساتھ تھے وہ الگ آزاد ہو گئے ہیں، اور آپ آج سینٹرل ایشیا کا نام یا وسطی ایشیا کا نام سنتے ہیں، جس میں ازبکستان، قازقستان، کرغزستان اور بہت سے اس طرح کے ملک شامل ہیں جو مل کر سوویت یونین بنتے تھے۔ اس وقت اجتماعی ریسورسز تھے، اجتماعی ٹیلنٹ تھا، ہیومن ریسورس تھا، تو سوویت یونین بھی ریسرچ کر رہا تھا اور اس نے بھی سیٹلائٹ دنیا میں چھوڑے، اور وہ سیٹلائٹ آج کل روس کے کنٹرول اور کمانڈ میں ہیں، کیونکہ سوویت یونین کا دارالحکومت بھی ماسکو تھا اور روس کا دارالحکومت بھی ماسکو ہے۔ اس زمانے میں امریکہ اور روس ایک دوسرے کی ہم پلہ طاقتیں تھیں، اور وہ یونی پولر ورلڈ نہیں تھی بلکہ بائی پولر ورلڈ کہلاتی تھی۔ دو طاقتیں تھیں، سوویت یونین
اور امریکہ، یو ایس ایس آر اور یو ایس اے۔ پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یونیپولر ورلڈ آئی، اور اس وقت آج تک امریکہ یونیپولر ورلڈ کی جگہ دنیا کی واحد سپر طاقت شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ مختلف ملک دوسری بڑی طاقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں چائنا سب سے آگے ہے، روس بھی کوشش کر رہا ہے، فرانس بھی کوشش کر رہا ہے، اور یو کے بھی کوشش کر رہا ہے، یورپی یونین بھی بنی ہے، اور مختلف تنظیمیں بنی ہیں کہ وہ گروپ کی شکل میں آئیں یا انڈیویجول آئیں، لیکن ابھی تک کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی دنیا یونی پولر ورلڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ دنیا پر حاوی ہے، اور اس کے حاوی ہونے کی بنیادی وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے، ہم اگر ایک موبائل سیٹ خریدتے ہیں تو اس میں سے ٹیکس اور کمیشن موبائل کمپنی کو جاتا ہے۔ آپ ایک سافٹ ڈرنک لے کر پیتے ہیں تو اس میں ان کمپنیز کو اس کا رائلٹی جاتی ہے۔ آپ اگر امریکن یا برطانوی یا یورپین یا کسی بھی ملک کی فوڈ چین لیتے ہیں، جوائنٹ فرنچائز لیتے ہیں، تو بھی آپ کو ان کو پر منتھ یا ایئرلی ایک کمیشن پے کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جن ملکوں نے ایجادات کی، جنہوں نے نوولٹی لائے، جنہوں نے پیشکش کے نئے انداز ڈالے، تو پوری دنیا ایک کنزیومر مارکیٹ بن گئی۔ اور آج کے دور میں مارکیٹنگ کا بھی یہی سٹائل ہے۔ آپ امریکہ میں جو چیز بن رہی ہے وہ پاکستان میں فروخت ہو رہی ہے۔ چین کے لیے پاکستان بھی ایک منڈی بن گیا ہے، امریکہ بھی ایک منڈی بن گیا ہے۔ امریکہ، یورپ اور یورپین کمیونٹی جو ہے، اس کی اپنی مارکیٹ ہے۔ وہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ریٹس بھی معلوم کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، وہاں بھی بائنگ ہو رہی ہے۔ یہ سب اسی ترقی کی وجہ سے ہے کہ پوری دنیا ایک کامن مارکیٹ بن گئی ہے۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنی ترقی کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم اپنے وطن کے لیے بھی ایک خوشحال مستقبل آگے لا سکیں۔ اور یہ جو نوجوان نسل، آپ لوگوں کی جو نسل ہے، چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا شعور اور اورینٹیشن پچھلی نسل سے زائد رکھتی ہے، نئی نسل پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھے۔ دیکھیے، پاکستان ایک جوہری طاقت بن گیا ہے، وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک پیک ہے۔ وہ بھی آخر کسی شخص نے محنت کی، کچھ حکومتوں نے محنت کی، اور آخر پاکستان ایک جوہری طاقت بن گیا۔ اسی طرح اگر آپ میں یہ جذبہ موجود ہے تو پاکستان مستقبل میں ایک بڑی سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپڈ نیشن بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے، اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، نیو ٹرینڈز کی ضرورت ہے، نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔ اور سیٹلائٹنگ کے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جن ملکوں نے آج دنیا میں تو اپنی جغرافیائی سرحدیں بنائی ہیں، لیکن اگر انہوں نے سیٹلائٹ پر کنٹرول کر لیا ہے تو سائیکولوجیکل اور انفارمیشن کے حوالے سے انہوں نے جغرافیائی سرحدوں کو توڑ دیا ہے۔ ان کے پیغامات، ان کے رسم و رواج، ان کے اطوار آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج موبائل پر اور انٹرنیٹ پر، مختلف ویبز پر آپ ویسٹرن کلچر کے پازیٹیو اور نیگیٹو ثمرات تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پہ جا کر سائنسی ترقی کے لیے ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر اخلاقی گراوٹ کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر سے نالج گین کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سپائنگ کر سکتے ہیں۔ تو سیٹلائٹ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ سیٹلائٹنگ کو کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، جو میڈیا کرتا ہے، حکومتیں کرتی ہیں، اور بعض اوقات سپائنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ سی آئی اے اپنے مقصد کے لیے یوز کرتی ہے، آئی ایس آئی اپنے مقصد کے لیے یوز کرتی ہے، را اپنے مقصد کے لیے یوز کرتی ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے ڈی کوڈنگ کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کے سگنلز کی سپائنگ بھی کرتی ہیں، اور ان کو ڈی کوڈ بھی کرتی ہیں، ان کے پاس ورڈز کو فریز بھی کرتی ہیں، اور بعض اوقات کسی کے سگنل کو، کسی کے بیم کو اپنے ملک میں آنے سے روکتی بھی ہیں، فریز بھی کرتی ہیں۔ تو اس میں بھی ریسرچ ابھی جا رہی ہے، اور نو ون نوز کہ اگلی ڈیکیڈز میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے دور میں کیا کچھ دیکھیں۔ آپ نے ہوائی جہاز کو اڑنے کا عمل بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اسلام آباد یا لاہور سے فلائی کرتا ہے
اور امریکہ جا رہا ہے، فضا میں اس کو روٹ کون دیتا ہے؟ سیٹلائٹ دیتی ہے۔ ویدر کے بارے میں اس کو کون بتاتا ہے؟ سیٹلائٹ کمیونیکیشن بتاتی ہے۔ پائلٹ جہاز میں پیدا ہونے والی خرابی یا کسی بھی ایونچویلٹی کی وجہ سے اگر کہیں راستے میں اترنا چاہے تو وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اگر آپ فلم دیکھ رہے ہیں، خبر دیکھ رہے ہیں، یا موبائل سیٹ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، گھر خیریت کی اطلاع دینا چاہتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے۔ تو آج کے دور میں سیٹلائٹ آپ کے زندگی کے ہر حصے میں داخل ہو گئی ہے۔ آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پر جب گفتگو کرتے ہیں یا اسکائپ پر جا کر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیسے آپ اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنے پیاروں سے سیٹلائٹ کے ذریعے تصویر بھی بھیج رہے ہیں، انوائرمنٹ بھی بتا رہے ہیں۔ اور آج تو دور یہ آ گیا ہے کہ شادیاں ایک ملک میں ہو رہی ہیں تو دوسرے میں سیٹلائٹ کے ذریعے لڑکے کو سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، لڑکی کو نکاح ہو رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اگر کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، فیونرل ہو رہی ہے، عزیز و اقارب نہیں پہنچ سکتے، تو وہ لیپ ٹاپ کا کیمرہ آن کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، تو وہ فیونرل سیریمنی پوری دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اٹ از آل بیکاز آف سیٹلائٹ۔ اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیسفل تھارو پروفیشنل forward looking professional of television news and current affairs, you must learn what is satellite and how it can be used for disseminating the message. تو ساتھیوں، اس حوالے سے گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیٹلائٹ کی اہمیت آج کے پروفیشنل دور میں کس حد تک ہے۔ تو میں نے بھی کچھ آپ کو پڑھایا، کچھ سلائیڈز دکھائیں، لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ یا ایڈوائس ہے کہ آپ اس پر فردر ریسرچ کرنا چاہیں تو گو ٹو دی اینی سرچ انجن، اسپیشلی وکیپیڈیا یا گوگل پہ جائیں اور آپ سیٹ لائٹنگ لکھیں، وٹ از سیٹ لائٹنگ، ہاؤ اٹ آپریٹس، وٹ از دی امپورٹنس آف سیٹلائٹ ان میسج ڈسیمینیشن ان ٹیلی ویژن ٹیکنالوجی، تو آپ کو بہت سا میٹیریل ملے گا اور یہ میٹیریل آپ کو فردر آپ کے نالج کو انہانس کرے گا۔ اور وین یو آر سٹنگ ان دا نیوز روم اور ٹاکنگ ٹو دا پروفیشنل of television or anywhere with the VIPs, when you quote these terms, they will be impressed that you are highly qualified, high-tech, knowing professional